بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازمت کو ترجیح دیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ پہلے جب اسٹیشن پر کسی کو چھوڑنے جاتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی کہہ گونجتے ہیں۔ جس معاشرے میں تعلیم یافتہ لوگ غریب ہوں اور جرائم پیشہ افراد امیر، اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ بچپن میں جب کبھی گھر کے اوپر سے جہاز گزرتا تھا تو ہاتھ ہلا ہلا کر اسے ٹاٹا کیا کرتے تھے، اور اب بڑے ہو کر ساتھ والے کو سلام تک نہیں کرتے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وقت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری اور بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر وقت کی وقت پہ قدر نہ کی تو وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ناشتی عورت پہ پیسے پھینکنا آسان بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی، پر ایک مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل بھی ہے اور ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ انسان نے ترقی تو بہت کی، لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں، کون کون ساتھ چلتا ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔
پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ ترقی اتنی ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بے حس اتنے ہوئے ہیں کہ پاس بیٹھے لوگوں کی تکلیف نہ دکھتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آفتاب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگ قلم کو لکھنے سے زیادہ شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ قوم سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کیسے کرے گی جو میراثی کو استاد، درزی کو ماسٹر، جاہل کو درویش، ظالم کو طاقتور، کم ظرف کو میر، وڈیرے کو سائیں، دادا گیر کو بھائی اور کسی بھی ننگے پاگل شخص کو بابا جی مانتے ہیں۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو اس سے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ کون کہتا ہے انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ دل چاہتا ہے غار اصحاب کہف میں جا کر سو جاؤں، جب نیند سے جاگوں تو میرا یہ زمانہ گزر چکا ہو۔ غار کے دہانے پر بیٹھے کتے سے پوچھوں، بتا انسانوں کا زمانہ آ کر گزر تو نہیں گیا، یا تیرے ہم جنس اب بھی زمانے پر راج کرتے ہیں؟ اگر ابھی زمانہ سگ خوردہ ہے تو میں غار اصحاب کہف میں لوٹ جاؤں اور پھر سے سو جاؤں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بس معاف کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔